أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خوران محترم، میں بھی شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے اور صادق ٹرسٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے توسط سے آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے۔ پروردگار عالم اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ظاہر ہے کہ آج کی یہ کنکلوڈنگ اسپیچ ہے اور کل سے آپ مولانا وزیری کو سماعت فرمائیں گے، جو مزید بہتر انداز سے انشاءاللہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی زندگی، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے اور آپ ان سے انشاءاللہ استفادہ فرمائیں گے۔ میں نے ان مجلسوں کے لیے سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ترتیب یہی تھی کہ ان آیتوں کے تعارف اور ان سے متعلق تمہیدی گفتگو کے بعد اسماء پروردگار پر کچھ گفتگو ہو اور پھر معصومین کا جو تعلق ہے اسماء حسنہ کے ساتھ اس پر کچھ گفتگو کی جائے، اور پھر اس کے بعد ہماری منزل تھی کہ ہم اس آیت تک پہنچے کہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے عند ربک کہ وہ جو تیرے رب کی اندیت کی منزل پر فائز ہیں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ لا یستکبرون عن عبادتہ، کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو اپنی عبادت پر کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہوتے، وہ اپنی تمام تر عبادتوں کو تمام تر کوششوں کے باوجود عظمت پروردگار کے سامنے چھوٹا محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ یسبحونہ، وہ مسلسل تسبیح پروردگار کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور وہ مسلسل خدا کی بارگاہ میں سجدوں کے ہدیے اور تحفے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سے پھر ہم ان ذوات کے ساتھ ساتھ ان کے ناموں کی بلندی تک پہنچتے ہیں کہ جب ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں تو جتنی ذوات قدسیہ ہیں ان سب کا تعارف ہمارے سامنے آتا ہے، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، کہ یہ عند ربک کی منزل پر کون ہے کہ معصومین کو ہم مخاطب کر کے کہتے ہیں، پیغمبر اکرم سے لے کر زمانے کے امام تک، کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ جو عند اللہ وجی ہیں، ہماری گزارش یہ ہے کہ عند اللہ ہماری شفاعت فرمائیے۔ شفاعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دوسرے بن جائیے، ہماری اس گزارش کو سیکنڈ کرنے والے بن جائیے۔ آپ کے حافظے میں ہوگا کہ میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب کاش کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد ایک یہ کام کیا ہوتا کہ یہ آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے استغفار کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو جو اس آیت کے اندر کہا گیا ہے جب اس کو عملی طور پر کیا جاتا ہے تو دعائے توسل ہمارے سامنے آتی ہے۔ آیت کے اندر یہی کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس آتے تو ہم حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضداشت پیش کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کی بارگاہ میں استغفار کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ کا اشفع لنا عند اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، شفیع کہتے ہیں سیکنڈ کو، وہ کہ جو دوسرا بن جائے، یعنی ایک دعا ہماری ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے، تو آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ مالک اس کو قبول کر لے، استجب، یعنی جب ایک شخص نے کہا کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں آپ آمین کہیے، اچھا یہ آمین کا لفظ وہ ہے کہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ کرسچن مشنری ان کی اگر دعاؤں کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، امین، امین کے لفظ کو وہ استعمال کرتے ہیں، تو اہل کتاب کے یہاں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، جیسے کہ بہرحال یہ زبانیں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ قربت رکھتی ہیں، جو عبرانی زبان ہے، ہیبرو اور عربی، ان دونوں کے درمیان ایک قربت پائی جاتی ہے، تو بہت سے الفاظ آپ کو ایک دوسرے کے اندر نظر آئیں گے۔ تو جس طریقے سے وہاں پر آمین کا لفظ ہے، ہمارے پاس بھی عربی کے اندر آمین کا لفظ ہے، اور چونکہ اردو میں بھی یہ مستعمل ہے لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو تو ہے ہی لشکری زبان،
تو اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعا میں نے مانگی، اگر آپ نے کہا آمین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دعا صرف اس کی نہیں ہے بلکہ یہ دعا میری بھی ہے۔ تو 3 افراد ہو گئے تو 3 اس دعا کے اندر شریک ہو گئے۔ 300 افراد اگر کہتے ہیں آمین تو وہ 300 اس میں شریک ہو گئے۔ تو یہ 300 کے 300 کیا بن رہے ہیں؟ وہ تائید کر رہے ہیں، سیکنڈ کر رہے ہیں، جس کو آپ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ قرارداد انہوں نے پیش کی، پریزنٹڈ بائی اینڈ سیکنڈڈ بائی۔ تو یہ انہوں نے پریزنٹ کر دی، انہوں نے سیکنڈ کر دی، یعنی تائید کر دی۔ اسی تائید کرنے کو دینی اصطلاح کے اندر شفاعت کہا جاتا ہے۔ اسی تائید کرنے کو، اسی سیکنڈ کرنے کو دینی اصطلاح کے اندر شفاعت کہا جاتا ہے کہ جناب یہ گنہگار ہے جو خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، تو اس گنہگار نے ساتھ ہی ساتھ حضور سے بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ہماری کیا اوقات کہ ہماری دعا خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی اپنی آمین کو شامل کر دیں۔ تو آپ سوچئے کہ اس دعا کے رد ہونے کا کیا سوال ہے کہ جس میں آمین پیغمبر کی بھی ہو، فاطمہ کی بھی ہو، علی کی بھی ہو، حسن کی بھی ہو، حسین کی بھی ہو، مہدی تک سب کے سب اگر آمین کہہ دیں تو پھر وہ دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ تب آپ یاد رکھیے گا برادران عزیز، پھر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا بخشنے کا، دعا کی قبول کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے پروردگار۔ یعنی خداوند متعال وہ رحمان و رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ محبت کرنے والا، وہ شفقت کرنے والا ہے کہ جہنم میں ڈالنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو معاف کرنے کے لیے کبھی وہ اپنی رحمت ہی کا استعمال کرتے اور کبھی رحمت للعالمین کی آمین پر معاف کرتے، کبھی اس طرح اور کبھی اس طرح۔ تو پروردگار معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہی والا معاملہ شفاعت کے اندر بھی ہے کہ اب پروردگار عالم کسی کے کہنے کی وجہ سے تو اس کے آنر میں، یعنی اس کا مرتبہ اور مقام ظاہر کرنے کے لیے، تو یہ معاملہ اسی طریقے سے ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیز تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں جناب سیدہ کے اسماء تک جانے کے لیے اس حدیث کا سہارا لینا پڑا کہ جس کے اندر 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، یہ خاتون جنت وہ ہیں کہ جن کے 9 نام ایسے ہیں کہ جو اندیت کی منزل پر ہیں۔ جو میں نے گزارش کی تھی کہ ایک ذات کا عند ربک کی منزل پر ہونا، تو وہ ذات جس کے نام بھی عند ربک کی منزل پر ہوں، اور ایک نام نہیں، 2 نہیں، 9 ایسے نام ہو کہ جو عند ربک کی منزل پر ہے، تو جس کے نام اندیت کی منزل پر ہیں، خود وہ قربت کی کس منزل پر ہوں گے۔ یہ اس ذریعے سے ہمیں ایک احساس اور ایک بہتر معرفت، پھر اس کے بعد ان ناموں کو اور ان کے علاوہ بھی جو کئی نام ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے وہ نام آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا شروع کی۔ تو لفظ فاطمہ پر بحث ہوئی، لفظ سیدہ پر بحث ہوئی، لفظ سیدہ کے بعد پھر ہم نے مبارکہ پر گفتگو کی، مبارکہ کے ساتھ ہم نے لفظ کوثر پر گفتگو کی، جو مبارکہ ہی کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ جہاں پر بظاہر وجود میں اختصار ہو مگر اس کا فیض اور فیضان اگر جاری ہے، تو جہاں تک اس کا فیض جاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ہی مبارک وجود ہے، اور اب اگر اس کا فیض قیامت تک جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک وہ مبارک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وجود ہوتا ہے اور فیض آتا ہے، اور کبھی وجود نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے مگر اس کا فیض اور فیضان جاری رہتا ہے۔ یہ وہ برکت ہے کہ جو اظہار کی منزل پر آتی ہے، لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں تو خیر اور بھی بہت سی دی جا سکتی ہے، مگر جو کل میں نے بیان کیا میں اسی پر اکتفا کرنا چاہوں گا۔ اب آگے بڑھیے کہ ظاہر ہے کہ کوثر پر گفتگو ہوئی، پھر لیلۃ القدر پر گفتگو ہوئی کہ جناب خاتون جنت کو تعویلاً اس کا ایک مصداق بیان کیا گیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی وما ادراک ما فاطمہ، کہ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، کہ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہزاروں زندگیاں مل کر ایک فاطمہ کی مختصر زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ رات مختصر ہونے کے باوجود بابرکت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان، کہ ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ اسی طریقے سے جس طرح سے رات مختصر ہونے کے باوجود مبارک ہے، فاطمہ زہرا کا وجود بھی 18 یا 28 برس کی زندگی کے باوجود مبارک ہے، یہ مبارکہ ہے۔ یہ تمہید ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے مزید بڑھیے۔ چند نام ایسے ہیں کہ جن کا آپس میں ایک ربط اور تعلق ہے، اور ان ناموں کے اوپر اب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے۔ جیسے کل بات ہوئی تھی نا کہ مبارکہ، کوثر، ان کے درمیان ایک ربط اور تعلق ہے۔
بالکل اسی طریقے سے محدثہ پر بھی کل گفتگو ہوئی، جناب سیدہ کی وہ صفت کہ فرشتے ان سے ہم کلام ہوئے. تو کچھ نام ہیں اور پھر ضمنی طور پر کچھ اور نام ڈسکس ہو جاتے ہیں. اگر آپ خاتون جنت کی زیارت کے الفاظ کو دیکھیں، آپ میں سے وہ احباب کے جنہوں نے مدینہ منورہ میں جا کر بی بی کی زیارت پڑھی ہے، اللہ سب کو یہ شرف عطا کرے، تو یقیناً وہ ان الفاظ کو ریکال کر پائیں گے کہ جس میں بی بی کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا السلام علیکی یا ممتحنہ. اب یہ ممتحنہ کا لفظ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کے مصدر کی طرف ہم توجہ کریں تو یہ لفظ ہمارے لیے اجنبی ہو. اگر اس کے مصدر کی طرف آ جائے ممتحنہ، یہ تو اس میں مفعول ہے، مگر اس کا مصدر کیا ہے؟ اس کا مصدر ہے امتحان. امتحان ہی کا اسم فاعل ہے ممتحن، یعنی امتحان لینے والا. ممتحن جس کا امتحان لیا گیا، ممتحنہ وہ بی بی کے جس کا امتحان لیا گیا. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ امتحان تو اس دنیا میں جو آیا ہے پروردگار عالم نے اس کا امتحان تو لیا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی امتحان کے بغیر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اگر مفصل گفتگو کی جائے تو پوری تقریر اسی موضوع کے نام ہو سکتی ہے، مگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھتے چلے جائیے. خود ہم نے ان آیتوں پر کئی مرتبہ پوری مجلس پڑھی اور علماء کرام سے خطبہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہاں یہ کہا ہے کہ جو دنیا میں آئے گا اس کا کوئی امتحان نہیں ہوگا. جو ہم کبھی کبھی یہ کمپلین کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں سب ٹھیک چل رہا تھا، اچانک یہ گڑبڑ کیسے ہو گئی، تو گڑبڑ ہو گئی کا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ اس دنیا کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اگر گڑبڑ نہیں ہوگی تو امتحان کیسے ہوگا؟ پھر تو سارا معاملہ اسی طریقے سے اسموتھ چلنا چاہیے تھا. نہ بھوک لگے، نہ غذا کی ضرورت ہو، نہ کوئی رزق کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، نہ کوئی محنت کرے، نہ پسینہ بہائے، نہ اولاد ہو، نہ چھوٹے ہوں کہ ان کو بڑا کرنے کی کوئی زحمت ہو، کچھ بھی نہ ہو. آسمان سے ٹپک پڑے، جوان کے جوان ہو، جوان ہی رہیں، نہ کبھی موت آئے، نہ کبھی بیماری آئے، نہ کبھی بڑھاپا آئے. تو آپ مجھے بتائیے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو جنت میں ہونے والا ہے وہ آپ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں. وہ سب کچھ جو جنت میں ہوگا وہ آپ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں. دنیا دار امتحان ہے، دنیا نام ہی ہے دار ابتلا، کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. اب عربی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امتحان خود عربی کا لفظ ہے. اسی طریقے سے فتنہ جو اردو میں بڑا ایک نیگیٹو لفظ ہے، مگر عربی کے اندر فتنے کا لفظ امتحان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ آپ تیور دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ عنکبوت کے آغاز میں پروردگار عالم نے کہا احسب الناس، سبحان اللہ، کیا تم نے یہ سمجھا، انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا کہنے پر کہ بھائی ہم تو ایمان لائے. اگر کوئی ایمان نہیں لایا تھا تو اس کا امتحان لیا جائے. ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہمارا امتحان کس بات کا؟ تو یاد رکھیے گا پروردگار عالم یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کا امتحان یہی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کا امتحان یہ ہے کہ صرف دعوی ایمان پر اکتفا ہے یا تقاضۂ ایمان کو بھی پورا کر کے عملاً کچھ پیش کرتے ہیں. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ نہیں ہوگا کہ صرف دعویٰ ایمان کیا اور چھٹی، نہ، یہ نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھانے کے لیے کئی مرتبہ میں نے یہ مثال دی ہے مجلسوں کے اندر، ضمناً عرض کرتا ہوں کہ ایک تو وہ ہے کہ جو اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں لیتا تو وہ آوارہ گردی کر رہا ہے. اس کا یا اس کے ماں باپ کا امتحان تو یہ ہے کہ اس بچے کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اسکول میں رجسٹر کروائیں، داخلہ لیں. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی طرح سے کہ جس طرح سے اس بچے کو اگر اسکول میں داخل ہی نہیں کروایا تو وہ باہر آوارہ گردی کرتا رہے. کوئی اسے پوچھے گا نہیں کلاس میں کیوں نہیں جا رہے، یونیفارم کیوں نہیں پہنا، کاپی کہاں ہے، پینسل کہاں ہے، کوئی نہیں پوچھے گا. اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو رجسٹر ہی نہیں کروایا، انرول ہی نہیں کروایا، اپنا داخلہ ہی نہیں کروایا. تو جب داخلہ نہیں کروایا تو سوال کس بات کا؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کبھی نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا. اس کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے، رسک پر آ چکا ہے، جاہل رہ جائے گا. جب یہ بچپن کی مستیاں ختم ہوں گی اور جوانی کے اندر قدم رکھے گا تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ جاہل رہ کر اس نے اپنا کیا نقصان کیا. تو آج کی زحمتیں کل کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے. آپ نے غور فرمایا
لیکن اب اگر فرض کیجئے کہ ایک دوسرا بچہ ہے، وہ اس بچے کو آوارہ گردی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور رشک کرتا ہے، کتنا خوش قسمت ہے، کتنا خوش قسمت ہے، نہ صبح اٹھنا پڑتا ہے، نہ کام کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی کاپی، نہ پینسل، نہ کتاب، نہ استاد، نہ استانی، نہ کلاس روم، نہ یونیفارم، کچھ بھی نہیں، جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو بڑے ہیں وہ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ اس کو یہ سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ اس وقت آوارہ گردی کر رہا ہے، تم اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ان زحمتوں کو برداشت کر رہے ہو، تو تم جو زحمتیں برداشت کر رہے ہو یہ پے بیک کریں گے، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ، اس کا فروٹ تمہارے سامنے آئے گا۔ ویٹ اے لٹل لانگر، تھوڑا سا صبر کرو تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا تم حاصل کرنے والے ہو۔ اب اگر وہ کہے کہ چلیے اچھا ہے، وہ تو گندا ہے، وہ تو برا ہے، لیکن میں تو اسکول میں آ چکا ہوں، اب میرا امتحان کس بات کا ہو رہا ہے؟ اگر وہ یہ کہے گا میرا امتحان کس بات کا، وہ تو اسکول میں آیا نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا امتحان تھا کہ داخلہ لیتا یا نہیں لیتا، وہ تو ناکام ہو گیا، مگر میں نے تو داخلہ لے لیا، تو اس حد تک تو میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے داخلہ لے لیا، اب میرا امتحان کس بات کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ اسکول میں داخلہ لینا ہی کافی ہے اور آگے کوئی امتحان نہیں ہونے والا۔ تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ میاں تم نے کیا یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ میں بھی اس اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں اور امتحان نہیں لیا جائے گا؟ امتحان تو لیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ تم کیسا امتحان کے اندر پرفارم کرتے ہو، اور یاد رکھنا پہلے جو گزر چکے ہیں ہم نے ان کا بھی امتحان لیا، ہم تمہارا بھی امتحان لیں گے۔ یہ قرآن کی آیتیں، اس کے ساتھ آپ تطبیق کریں کہ وہی تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ لقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے تو ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا تھا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو خدا جان کر رہے گا کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا تھا اور کون اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا تھا۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ صرف دعوی ایمان کے اوپر اکتفا نہیں ہوگا، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تم اس امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرو تاکہ تمہارے دعوی ایمان کی صداقت نکھر کر سامنے آ جائے۔ اب یہ جو جملہ میں نے آپ کے سامنے کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر امتحان ہی نہ ہو اور استاد صرف اور صرف اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ سنا دے، وہ کہے کہ ہاں مجھے تو پتا ہے، اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے، تم لوگوں کی پرفارمنس دیکھ کر میں جانتا ہوں کہ کون پاس ہونے والا ہے، کون فیل ہونے والا ہے، کون فرسٹ آنے والا ہے۔ یقین جانیے کلاس روم کو میں نے بھی ڈیل کیا ہے ایک عرصے تک، تو میں بھی جانتا ہوں، آپ میں سے وہ احباب کے جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ فرسٹ تو یہی آئے گا، یہ تو حتماً فیل ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود وہ یہ نہیں کرتا کہ امتحان کے بغیر کسی کو فرسٹ ڈکلیئر کر دے اور کسی کو فیل ڈکلیئر کر دے۔ لیول پلینگ گراؤنڈ سب کو دیا جائے گا، موقع تو سب کو دیا جائے گا، کلاس روم کے اندر امتحان تو سب کا لیا جائے گا، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب عالی اگر میں ہوتا تو یہ کر کے دکھاتا، میں ہوتا تو وہ کر کے دکھاتا۔ اب آپ نے غور فرمایا، امتحان صرف اور صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ امتحان لینے والا اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، امتحان اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ دعویٰ کرنے والوں کے دعوے کی صداقت کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا جائے، تاکہ بعد میں اگر کسی کو ثواب دیا جائے تو کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، ہمارا تو امتحان ہی نہیں لیا گیا۔ اب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو برادران عزیز پھر حیران مت ہوئیے گا کہ اگر کسی موقع پر کبھی پروردگار عالم کسی خاص شخصیت کو کسی خاص آشوب کے اندر مبتلا کر کے سائیڈ لائن کر دے اور کہے کہ اس وقت تو آپ تھوڑا ہٹ جائیے تاکہ دوسرے دعوے داروں کے دعوے کی صداقت بھی سامنے آ جائے، علم لے کر جانے دو تاکہ بعد میں پتا چلے کہ فاتح خیبر کون ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ میں آگے جانا چاہوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار عالم جس کو اس دنیا میں بھیجا اس کا امتحان تو ہے۔ اب ہم نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے، اس امتحان کے اندر تو خاتون جنت کا مبتلا ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ ان کے مرتبے اور مقام کو واضح کرے، بات سمجھ میں آتی ہے، مگر کیا
شہزادی کو صرف انہی معنی میں ممتحنہ کہا گیا، امتحان، یعنی زندگی کے اندر اس بی بی نے اپنے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود ماں کا کردار ادا کیا، ام ابیہا ہے تو امتحان میں ثابت قدمی تو ہے۔ ام ابیہا جناب سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کنیت کہہ لیجیے، ام ابیہا، یعنی ام ابیہا کا مطلب کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں، ام ماں، ابی باپ، ابیہا اپنا باپ، یعنی اپنے باپ کی ماں، تو یہ تو بیٹی ہے، بیٹی کیا اپنے باپ کے لیے ماں ہو سکتی ہے؟ اور فن محاورے کے اعتبار سے کئی مرتبہ بعض ماں باپ، خاص طور پر باپ، اپنی بیٹی کو پیار سے ماں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے، اردو میں بھی دیکھا۔ پیار کی حد تک، محبت کی حد تک تو ہے، لیکن عجیب بات ہے، یعنی واقعا عجیب بات کہ یہاں پر خاتون جنت کو کہا جا رہا ہے ام ابیہا۔ پیغمبر اکرم کوئی اذیت دے، پیغمبر اکرم کی پشت پر کوئی غلاظت ڈال دے، پیغمبر اکرم گھر پر تشریف لائیں، تو جس طرح سے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو ماں تسلی دیتی ہے، اسی طرح سے فاطمہ تسلی دیتی ہے۔ یہ ام ابیہا تو ہے، یقیناً ام ابیہا ہے۔ تو امتحان کا یہ پہلو ہمیں سمجھ میں تو آ رہا ہے، کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ بی بی ام ابیہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا برادران عزیز، اس عنوان، اس کنیت، اس نام اور اس لقب کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بہت سوں کے ذہن میں پائے گئے فطور کو پیسیفائی کیا۔ یعنی میں بہت محتاط الفاظ کے اندر عرض کر رہا ہوں کہ یہ کون ہے؟ کہ ام ابیہا، یہ ہے ام ابیہا، یہ ہے اپنے باپ کے لیے بمنزلہ ماں۔ یعنی پروردگار عالم کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے، رسول یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا مومنین کی ماں ہونا اور ہے، رسول اللہ کی ماں ہونا اور ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ ام ابیہا کہ یہ تو اپنے باپ کے لیے بمنزلہ ماں ہے، ام ابیہا۔ اور یہ انداز اگر آپ دیکھیں تو ایک تو خاتون جنت کو کہا گیا اور ایک جناب فاطمہ بنت اسد کو بھی کہا گیا، مولا کائنات کی والدہ کرام، ان کو بھی پیغمبر اکرم کہتے تھے میری ماں، یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں۔ جناب آمنہ وہ تو والدہ جنہوں نے جنم دیا، اور پھر اس کے بعد جناب بنت اسد۔ جب جناب بنت اسد کی وفات ہوئی ہے تو امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آئے پیغمبر اکرم کے پاس اور کہا کہ ماتت امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ تو پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرماتے ہیں بل ماتت امی، اے علی یہ کیوں کہتے ہو کہ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی، یہ کہو کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے غور فرمایا؟ یہ جناب بنت اسد جن کو پیغمبر اکرم ماں کہہ رہے ہیں، میرا سوال بھی ہے اور میرا شکوہ بھی ہے کہ ان کا کتنا ذکر ہوتا ہے؟ یہ تو صحابیاں ہیں، یہ تو صحابیاں ہیں، یہ تو پیغمبر اکرم کے لیے بمنزلہ ماں ہے، ماں بن کر پالا ہے۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کانفرنس کرنے والوں کو کبھی یہ توفیق ہوئی کہ بنت اسد کے نام پر بھی کوئی کانفرنس منعقد کریں؟ ان کو کیوں بھلا دیا گیا؟ جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ من ذالک دائرہ ایمان سے ہی خارج کر دیا، ان پر بس نہیں چلا جناب بنت اسد کے حوالے سے۔ یہ شکوہ ہے، مؤدبانہ شکوہ ہے، برادرانہ شکوہ ہے، شفقت کے ساتھ، لیکن یہ کہ بہرحال یہ شکوہ ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ غیر معروف اور غیر مانوس ناموں کے اوپر کبھی عرس منعقد کیے جاتے ہیں، کبھی کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، کبھی نعرے لگائے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کو پیغمبر اپنی ماں کہتے ہیں اس کے نام پر کبھی کانفرنس کرنے کی آپ کو توفیق ہوئی؟ آپ نے غور فرمایا؟ ام ابیہا یہ جناب خاتون جنت، ان کا ایک امتحان ہے کہ وہ اپنے بچپن ہی میں اپنے بابا کو کس طریقے سے ان تمام مراحل میں تسلی دیتی ہیں، ان کا ساتھ دیتی ہیں کہ یہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھیے۔ 3 برس ایسے گزرے ہیں کہ شیب ابی طالب خاص طور پر بنو ہاشم، ان کو سینکشنز کا سامنا ہے، آج کی اصطلاح میں کہا جائے پابندیوں کا سامنا ہے، کوئی ان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ جس کے اوپر قریش مکہ نے سائن کیے ہوئے ہیں، نہ ان سے کوئی ڈیل کرے گا، نہ کوئی خرید و فروخت کرے گا، کچھ نہیں۔ ایز اے ریزلٹ اس موقع پر جناب ابو طالب محسن اسلام، محسن رسول، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ان سب کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے جائیں۔ آج تک اس گھاٹی کا نام ہے شیب ابی طالب، شیب ابی طالب۔ تو شیب ابی طالب کے اندر کتنا عرصہ رہے؟ 3 سال، with very few exceptions۔ جیسے حج کا ٹائم آ گیا تو اس موقع پر
وہ پابندیاں کچھ ریلیکس ہو جاتی تھیں تو پیغمبر اکرم تشریف لاتے تھے. تو جناب ابو طالب نے یہ اہتمام کیا کہ نہیں، اگر ہم یہاں پر رہیں گے جو اپنے روٹین کے گھر ہیں تو یقیناً ہماری زندگیاں اور ہم سے زیادہ پیغمبر اکرم کی زندگی خطرے میں، لہٰذا ہم کو یہاں سے ہٹنا ہوگا، ہم کو کسی ایسی جگہ پر رہنا ہوگا جو ہٹ کرو. تو وہاں لے گئے 3 برس تک. ان 3 برسوں کے اندر میں پھر بڑے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ابن ہشام کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، کسی اور کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، مجھے ذرا گن کر بتائیے کہ جو بعد میں اسلام کے چیمپئن بنے ان میں سے کون کون ہے کہ جو شیب ابی طالب کے اس بائیکاٹ میں پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ صرف بنی ہاشم، یہ صرف بنی ہاشم، صرف اور صرف بنی ہاشم. جناب خدیجہ اپنے سارے مال کے باوجود وہاں پر ہے، جناب ابو طالب وہیں پر ہیں، وہ تو لیڈ کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم خود ظاہر کہ وہ تو مرکزی شخصیت وہاں پر، مولا کائنات وہیں پر، مولا کائنات کے بھائی سب وہیں پر. یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر راتوں کو پیغمبر اکرم کا بستر تبدیل کیا جاتا ہے. جناب ابو طالب راتوں کو اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، اے میرے فرزند محمد اپنی جگہ سے آپ اٹھ جائیے، ایسا نہ ہو کہ رات میں کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، مارک کر لیا ہو کسی جاسوس کے ذریعے سے اور یہاں پر آ کر آپ کو قتل کرے، یہ نہ ہو. آپ اٹھیے، علی تم آؤ مصطفیٰ کے بستر پر سو جاؤ، عقیل تم آؤ، کبھی ان کو کبھی ان کو. یہ تربیت ہے حضرت ابو طالب کی، جس کی وجہ سے امیر المومنین کو کوئی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا جب ہجرت کی شب پیغمبر اکرم نے اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا. عجیب ہے، اس موقع پر جو 3 سال کے سینکشنز ہیں، علی بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، بنت اسد بھی ہیں، جناب خدیجہ بھی ہیں، عقیل بھی ہیں، بن ہاشم ہیں، سب ہیں، انہی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی موجود ہیں. 3 برس تک ان پابندیوں کا سامنا جناب سیدہ نے بھی کیا. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ ممتحنہ کہا گیا تو ظاہر ہے کہ ممتحنہ امتحان لیا گیا، تو یہ سارے امتحان تو ہیں. جناب سیدہ کے امتحان اور بھی بہت سے ہوئے. ہجرت کی شب پیغمبر اکرم چلے گئے اور بعد میں امیر المومنین حسب حکم گھر کی خواتین کو، جن کو فواتم کہا گیا، ان میں جناب سیدہ بھی شامل تھیں، جناب بنت اسد بھی شامل تھیں، اور خواتین بھی تھیں، ان سب کو لے کر آمادہ سفر ہوئے. راستے میں امیر المومنین کا راستہ روکا گیا راستہ. امیر المومنین نے اس مزاحمت کے دوران دشمنوں کو دور دھکیلا، خود بھی زخمی ہوئے، گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی زخم آئے، یہاں تک کہ خاتون جنت زخمی ہوئی ہیں، جناب سیدہ کو زخم آئے. بعض کتابوں میں اس زخم پہنچانے والے کا نام بھی درج ہے، ہویرس، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جناب سیدہ کو زخمی کیا. کیا آپ حیران ہوں گے اگر میں یہ جملہ کہوں، پیغمبر اکرم فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا نا. یہ کہا ایک موقع اور دیتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج انتقام نہیں لیا جائے گا، آج انتقام نہیں، سب کو معاف کر دیا. صرف چند افراد تھے کہ جن کو معاف نہیں کیا، چند افراد تھے کہ جن کو معاف نہیں کیا. سب کو معاف کیا، چند کو معاف نہیں کیا. وہ چند جن کو معاف نہیں کیا ان میں ایک وہ بھی تھا کہ جس نے خاتون جنت کو سفر ہجرت کے دوران زخمی کیا تھا. میں منزل مصائب سے دور ہوں مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سفر ہجرت کے دوران اگر کوئی خاتون جنت کو زخمی کرے تو وہ پیغمبر اکرم کی نظر میں قابل معافی نہیں ہے، تو جس نے جناب سیدہ کا پہلو شکستہ کیا ہو وہ خدا کے رسول کے نظر میں کیسے قابل معافی ہو سکتا؟ جناب سیدہ کو زخمی کیا. یہ جناب سیدہ کا امتحان، میں موضوع سے متصل رہنا چاہتا ہوں، ممتحنہ. تو بی بی کا امتحان تو یہ بھی ہوا. اور اس کے بعد جناب سیدہ مدینہ منورہ تشریف لائی ہیں، نیا علاقہ، نئی جگہ، پیغمبر اکرم کی دل جوئی، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کے حکم سے، خدا کے امر سے جناب امیر کے ساتھ جناب سیدہ کی شادی شدہ زندگی، اس کی ذمہ داریاں، حسن مجتبیٰ کی ولادت، حسین مظلوم کربلا کی ولادت، اسی دوران بدر کی جنگ ہو رہی ہے، احد کی جنگ ہو رہی ہے، جناب زینب کی ولادت، جناب ام کلثوم کی ولادت، ایک ایسا خانوادہ تشکیل دینا کہ جو بعد میں اسلام کا محافظ ثابت ہو. بی بی کا امتحان تو ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ بی بی کا امتحان. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں حاسدوں کا حسد جناب سیدہ کے،
اس کے بعد جناب سیدہ کی زندگی اور مشکل ہوتی جا رہی ہے. پیغمبر اکرم کی وفات یقیناً یہ جناب سیدہ کا امتحان تو ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کی وفات ہو جاتی ہے. پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد جو کچھ ہوا، جو مصائب میں آپ سنتے رہتے ہیں، بی بی کا امتحان تو ہے. امام حسن کی شہادت بے شک بی بی کا بھی امتحان تو ہے. حسین مظلوم کربلا کی شہادت بی بی کا امتحان تو ہے. مگر میں کیا کروں کہ زیارت کے الفاظ ان امتحانات کا ذکر نہیں کر رہے. یہ تو کچھ معاملہ ہی الگ ہے. یہ سب امتحان ہیں، مگر یہ امتحان ہے دنیا کے. اس دنیا میں آنے کے بعد اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں برادران عزیز، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں اس کی تشریح کروں، میرے پاس تشریح کے لیے کوئی الفاظ نہیں. یہ وہی بات کہ زہرا کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک اجمالی معرفت ہے. الفاظ آپ سنیے. السلام علیکم یا ممتحنہ، ہمارا سلام ہو آپ پر اے وہ بی بی کے جن کا امتحان لیا گیا. کب؟ دنیا میں آنے کے بعد. بے شک لیا گیا، مگر یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے. امتحنک اللہ الذی خلقک، اے بی بی آپ کا امتحان لیا اس خدا نے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا. قبل ان یخلقک، اس سے پہلے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا، خلقت سے پہلے اس نے آپ کا امتحان لیا. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کا مطلب یا موسیٰ جانے یا عیسیٰ جانے، یہ ابراہیم خلیل خدا جانے. آیت اللہ وحید خراسانی اس طرح سے تبصرہ فرمایا کرتے تھے جب اس طرح کی کوئی بات آ جائے کہ اس کا مطلب کون سمجھے. اس کا مطلب یا موسیٰ علیہ السلام جانے، یا عیسیٰ علیہ السلام جانے، یا آل محمد جانے، پیغمبر اکرم جانے، علی جانے، یا خود سیدہ جانے. امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، اے بی بی آپ کا امتحان آپ کے خالق نے آپ کے خلق کرنے سے بھی پہلے لیا. صرف اتنا جملہ ہے؟ نہیں. فوجدک لممتحنک صابرہ، اور اس نے آپ کو اس امتحان میں جو اس نے آپ کا لیا صابرہ پایا. ایک اور نام آ گیا ہمارے سامنے، ممتحنہ کہ جس کا امتحان لیا گیا، صابرہ جو ثابت قدم رہے. ثبات قدم کی دوسری تعبیر ہے صبر، اسٹیڈ فاسٹنس. ثبات قدم، صابر، صابرہ. صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے. صبر وہ کرنے کا نام ہے کہ جس کا تقاضا کیا گیا تھا. استقامت کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ جب اسی کام کو کیا جائے تو اس کو ثبات کہتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں. جناب سیدہ اس دنیا میں آنے کے بعد جتنے امتحان ہوئے اس میں تو ثابت قدم رہیں، صابرہ رہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بی بی ان امتحانات میں بھی صابرہ رہیں کہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کے لیے گئے. بی بی اس میں بھی صابرہ رہیں. یہ ہر ایک کا معاملہ نہیں. آپ کا میرا کوئی امتحان اس دنیا میں آنے سے نہیں ہوا، پہلے نہیں ہوا. جو امتحان اگر ہوا بھی تو وہ اس دنیا میں ہوا. اور وہ امتحان کیا ہوا؟ اس امتحان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو شہزادی کا ہوا. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جب مرتبہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر امتحان بھی سخت تر ہوتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب یہاں پر ہمارے سامنے یہ دو الفاظ آ گئے، ممتحنہ، صابرہ. امتحان لیا گیا، صابرہ، اور اس بی بی نے صبر کیا. اب اس کے بعد ایک اور منزل ہے، اور یہ منزل عجیب ہے. جناب سیدہ کے ناموں میں دو نام ایسے ہیں کہ جو ایک ہی روٹ سے ہیں، راضیہ، مرضیہ. ممتحنہ، صابرہ، راضیہ، مرضیہ. یہ اشارہ جو میں نے کیا اس میں ممتحنہ، پھر صابرہ، پھر راضیہ، پھر مرضیہ. انصاف کی بات ہے کہ یہ گراف یوں جاتا ہے، ممتحنہ، صابرہ، راضیہ، مرضیہ. یعنی میں نے کیا کہا؟ ممتحنہ، صابرہ، امتحان لیا گیا، بیہیویئر صابرہ، صبر ہے. صبر ہے ریسٹلیسنس کے ساتھ، تنگی دل کے ساتھ، یا رضائے باطن کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ صبر تو کیا مگر دل تنگی کر رہا، نفس میں تنگی ہے، ایک ریسٹلیسنس ہے، ایک اضطراب ہے. اور ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر صبر ہے، استقامت ہے، مگر استقامت کے اندر کیفیت کیا ہے کہ اگرچہ غم کی وجہ سے آنکھ میں آنسو ہو مگر دل اس طرح سے مطمئن ہے کہ نفس مطمئنہ کا مطلوب بن چکا ہے.
نفس مطمئنہ کی تعبیر بن چکا ہے، اور جب وہ نفس مطمئنہ بن چکا ہے تو کوئی وہ ہوگا کہ جو اس دنیا سے جاتے ہوئے سنے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ کیا یہ فنومینا جو رضایت پروردگار کا ہے یہ ایبسولوٹ ہے، پوری زندگی پر محیط ہے، یا زندگی کے بعض مراحل میں کوئی انسان اس منزل پر ہو سکتا ہے، کبھی اس سے دور بھی ہو سکتا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، قضیہ یہ ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم جیسے گنہگاروں کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی خدا کو راضی کرتے ہیں، کبھی خدا کو ناراض کرتے ہیں، کبھی خدا سے راضی ہوتے ہیں، کبھی خدا سے شکوہ کرتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے تو کتنے اسپائکس ہیں، یعنی کتنا اس کے اندر اونچ نیچ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ گراف اگر آپ بنانے سے کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی یہاں آ رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی یہاں آ رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی یہاں آ رہے ہیں، کبھی خدا کو راضی کر رہے ہیں، کبھی خدا کو ناراض کر رہے ہیں، کبھی خدا سے راضی ہو رہے ہیں، کبھی خدا سے ناراض ہو رہے ہیں، کبھی سجدہ شکر کر رہے ہیں، خدا سے راضی ہو گئے، اور کبھی شکوہ، اے پروردگار تو نے یہ کر دیا، اے پروردگار تو نے وہ کر دیا۔ تو ہماری زندگی کے اندر تو سمرسالٹ ہے، قلع بازیاں ہیں، کسی ایک جگہ پر ٹک نہیں رہے۔ اس نفس کو نفس مطمئنہ نہیں کہتے، اس نفس کے اندر تو اتنا اضطراب ہے کہ کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی یہاں آتا ہے۔ یعنی اگر آپ غور فرمائیے تو انسان کی کیفیت یہ ہے کہ دعائے کمیل ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پڑھی کہ اس کے اندر مولا نے کیا سکھایا کہ خدا کو مخاطب کر کے کہو ان تجعلنی بقسمک راضیا قانعا، اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی اے پروردگار میں خود سے اپنے دل کو منا نہیں پا رہا، میرا تو ہمیشہ شکوہ یہی ہوتا ہے کہ جو تو نے دیا اس سے زیادہ مجھے ملنا چاہیے تھا، تو اب میں تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ ان تجعلنی بقسمک راضیا، قسم یعنی تقسیم، جو تو نے تقسیم میرا مقسوم رکھا، میرا حصہ رکھا، جو میری قسمت رکھی، میں کوشش کر چکا، زحمت کر چکا، مگر اب اس کے بعد جو تو نے میرا حصہ رکھا، میں کوشش سے فرار اختیار نہیں کر رہا، کوشش کے بعد، لیکن کوشش کے بعد وہ کوششیں کلک ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی، کبھی وہ نتیجہ خیز ہوتی ہیں، کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ تو اے پروردگار جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے یہ بات پہلے بھی شاید کبھی کہی ہوگی کہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے کہیں یہ لکھا تھا، یا انوار القرآن کے حاشیے میں یا نہج البلاغہ میں اپنے لطیف اور علمی حواشی میں ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا کہ کیا زیادہ مشکل ہے، خدا کا بندے سے راضی ہونا یا بندے کا خدا سے راضی؟ کیا زیادہ مشکل ہے، خدا کا بندے سے راضی ہونا یا بندے کا خدا سے راضی ہونا؟ تو ذہن میں یہ آتا ہے بھئی خدا بندے سے راضی ہو جائے یہ مشکل ہے، بندے کی اوقات کیا ہے؟ بندے کی اوقات کیا ہے کہ بندہ خدا سے راضی نہ ہو؟ کا معاملہ الٹا ہے، یہ بندہ راضی نہیں ہوتا، یہ بندہ جلد راضی نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم اس کی بارگاہ میں دعائے کمیل کے اندر یہی سکھایا جا رہا ہے کہ مالک یہ دل قابو میں نہیں آ رہا، تو مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ تو شکوہ ہی کر رہا ہے، اور پھر جب خدا کو مخاطب کیا تو خدا کتنی جلد راضی ہوتا ہے۔ اسی دعائے کمیل کے اندر سکھایا گیا یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، کمال ہے، یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ گنہگار ہم راضی وہ ہو جاتا ہے، اور کتنا جلد راضی ہو جاتا ہے، کبھی ایک سجدہ شکر پر راضی ہو جاتا ہے، کبھی ندامت کے 2 آنسوؤں پر راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، وہ اتنا جلد راضی ہو جاتا۔ اور اب آپ کے ذوق سے بہت نزدیک ہو کر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو اتنا جلد راضی ہو جاتا ہے وہ بھی دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اکملت لکم دینکم۔ آج علی کی ولایت کے اعلان کے بعد دین مکمل ہوا، میں نے مکمل کر دیا، میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ ورضیت، اور میں راضی ہوا، اس سے پہلے راضی نہیں تھا۔ تو اب برادران عزیز اگلا جملہ بھی عرض کر دوں
کہ اگر دین میں علی کی ولایت نہ ہو تو دین رضی اللہ نہیں ہو سکتا، تو بندہ علی کی ولایت کے بغیر رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ ایک ہمارا معاملہ یہ سمر سالٹ ہے، اسپائکس ہیں، جس طرح سے بلڈ کے اندر شوگر کبھی اوپر کبھی نیچے، تو کبھی ہم خدا سے راضی ہوتے ہیں، کبھی راضی نہیں ہوتے ہیں، کبھی شکوہ شکایت ہوتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں تو راضی کر دے ہم کو کہ ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ ذرا آپ جسارت تو دیکھیں کہ انسان کہہ رہا ہے پروردگار یہ نفس قابو میں نہیں آتا، تو راضی کر دے، اور پھر اس کے بعد جب خدا کو راضی کرنا کہ یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ یہ ہے اس سمر سالٹ کے ساتھ، یہ ان اسپائکس کے ساتھ، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو کبھی خدا کو راضی کیا، کبھی خدا کو ناراض کر دیا۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس وقت اس ساری کلا بازی کے بعد پروردگار عالم کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو گڑبڑ تو بہت کی ہے، لیکن اے پروردگار بس اب اس آخری مرحلے میں تو راضی ہو جا۔ اس کی اعلیٰ ترین مثال جناب حر، اس کی اعلیٰ ترین مثال جناب حر کہ بالآخر توبہ کے بعد تائب ہو کر اس دنیا سے گئے، نام زہرا کے صدقے میں ہدایت ملی، رومال زہرا کا تحفہ لے کر گئے۔ یاد ہے آپ کو جناب سیدہ کا نام کہ میں تو وہ نام بھی بغیر وضو کے نہیں لے سکتا، مولا حسین سے کہا تھا میں تو آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتا۔ میں اس واقعے کو نہیں پڑھ رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور رومال زہرا، یعنی کیا عجیب بات، احترام میں نام سیدہ اور ہدیے میں، انعام میں، تحفے میں رومال سیدہ۔ تو ہے کیفیت کہ یہ کہ دنیا سے جب گئے تو بالآخر پروردگار کو راضی کر کے گئے، راضی ہو کر گئے، خدا سے راضی رضایت کی سند لے کر گئے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ تو ترتیب کیا بنی؟ ترتیب یہ بنی کہ زندگی کے اندر مختلف مراحل ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ کچھ دنیا سے جاتے جاتے رضایت پروردگار کو جلب کر کے، جذب کر کے لے کر گئے، پیچھے جو بھی معاملہ تھا۔ اب آئیے ایک اور مرحلہ ہے۔ اب یہ خدا کو راضی کرنے کا مرحلہ نہیں ہے، عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب یہ خدا کو راضی کرنے کا مرحلہ نہیں ہے۔ اب کیا مرحلہ ہے؟ اب مرحلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نظر آیا کہ جس نے خدا کو فقط راضی نہیں کیا، کچھ ایسا کر کے دکھایا کہ رضایت کو خرید لیا۔ یعنی اب آپ ذرا انداز دیکھیے کہ اب آیت کے تیور کیا ہیں کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے، من الناس من، لوگوں میں ایک ایسا بھی تو ہے، وہ علی بھی تو ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ یشری نفسہ، وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اور اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے۔ اب یہ مرحلہ صرف خدا کو راضی کرنے کا نہیں ہے، یہ اس سے آگے کا ہے۔ راضی تو خدا ہے، مگر اس نے تو کچھ ایسا کر کے دکھایا کہ اس نے مرضی پروردگار کو خرید لیا۔ غور فرمایا آپ نے برادران عزیز؟ تو یہ بھی ایک مرحلہ آ گیا۔ زندگی کے مختلف مراحل، کبھی خدا کو راضی کیا، ناراض کیا، ایک مرحلہ۔ زندگی جب ختم ہو رہی تھی، کم سے کم اس وقت معاملہ ایسا تھا کہ خدا کو راضی کر کے گئے، یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ کہ جہاں پر خدا کو فقط راضی نہیں کیا، خدا سے مرضی خرید لی، یہ تیسرا مرحلہ۔ اب آئیے چوتھا مرحلہ۔ یہ چوتھا مرحلہ عجیب ہے، یہ چوتھا مرحلہ عجیب ہے، یعنی یہاں تک ہم مولا تک پہنچے، اور اب مولا کے مولا تک جانا ہے، پیغمبر اکرم تک جانا ہے۔ تو اب یاد رکھیے برادران عزیز کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، سورہ زحا، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کمال ہے، یعنی کمال ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا جس کو راضی کرنا چاہتی ہے اس کا نام ہے خدا، اور خدا جس کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کا نام ہے مصطفیٰ۔
ولا سوف یعطیکا، یعنی یعطیکا قبلہ تشریف فرمائے عطا، عطا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، عطا. تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز کہ پروردگار عالم نے کیا ایسا عطا کیا کہ جس سے پیغمبر اکرم راضی ہو گئے؟ کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ یعنی دیکھیے بات کیا ہے کہ یعطی یہ ہے مضارع کا صیغہ، جس کو آپ کہیں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے اوپر حاوی ہوتا ہے. عربی کے اندر صیغہ مضارع یعنی حال اور مستقبل دونوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے اوپر. صیغہ مضارع بھی اس کو کہتے ہیں اور مستقبل کا صیغہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یعطی کا مطلب عطا کرے گا، عطا کرے گا، یعنی جب یہ اعلان ہوا ہے اس وقت عطا نہیں کیا گیا، عطا کرے گا. یہ سورہ زحا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کا ماضی کیا بنے گا؟ یعنی جب خدا عطا کر دے گا تو پھر کیا کہے گا؟ ہم نے عطا کر دیا. تو اب مجھے فہرست بنانے کی ضرورت ہے نا، کہ میں ایک فہرست بناؤں اور قرآن مجید ہی کے اندر چیک کروں کہ کہاں کہاں خدا نے کہا. بھائی قرآن تو 23 برسوں میں نازل ہو رہا ہے نا، تو 23 برسوں میں نازل ہو رہا ہے، تو یہ ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اگر مجھے یہ سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو خدا نے عطا کیا، تو دیکھنا پڑے گا نا کہ بعد کی آیتوں کے اندر کہیں خدا نے کہا ہو 100 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ کہ بھئی ہم نے آپ کو یہ عطا کیا، ہم نے آپ کو یہ عطا کیا، ہم نے آپ کو یہ عطا کیا. تو میں فہرست بناؤں اور پھر اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کروں کہ وہ کون سا موقع ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اتنا عطا کر دیا کہ حبیب راضی ہو گئے، پیغمبر اکرم راضی ہو گئے. تو اگر 100 مقامات ہیں تو 100 مقامات کی لسٹ بنانی پڑے گی، اگر 50 مقامات ہیں تو 50 مقامات کی لسٹ بنانی پڑے گی. تو پہلے لسٹ بنے اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ان 500 مقامات میں سے، ان 100 مقامات میں سے وہ کون سا مقام ہے. تو ہماری منزل دور ہو جائے گی، یعنی 500 پر ہمیں بحث کرنی پڑے گی. تو کیا 500 مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا؟ نہیں. 500 مقامات نہیں ہیں. کیا 100 مقامات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا؟ 100 مقامات نہیں ہیں. کیا 10 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خدا نے کہا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا کہ ہمیں کنفیوژن ہو کہ ان 10 میں سے کون سا مقام ایسا ہے؟ جواب جی نہیں، 10 مقامات پر بھی نہیں کہا. کیا 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پروردگار نے کہا اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا؟ جواب ملے گا جی نہیں، 5 مقامات بھی ایسے نہیں. تو کتنے 2 مقامات کو تو ایسے ہیں کہ جہاں خدا نے کہا ہم نے آپ کو عطا کیا. آپ کو 2 مقامات بھی ایسے نہیں ملیں گے. تو بس ایک مقام ہے کہ جہاں خدا نے ناس سے کہا انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے وہ وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، کوثر دے کر آپ کو راضی کر دیا. پورے قرآن میں صرف ایک موقع پورے قرآن میں کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ انداز اختیار کیا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یعنی شفاعت سے تفسیر کی گئی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مگر میں اس کے ساتھ منافات نہیں دیکھتا. قرآن سے تفسیر اور شفاعت کی مسند پر حکم پیغمبر سے جو فائز ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. تو میں اس میں منافات نہیں دیکھتا. 2 باتیں ہوئی. اب میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں کہ یہ عجیب بات ہے، راضیہ مرضیہ. راضیہ جو راضی ہو، مرضیہ جس سے خدا راضی ہو، 2 چیزیں ہو گئی. اب آئیے آگے بڑھیے. کیا عجیب بات ہے. ایک ہے مرضی خرید لینا، ایک ہے خدا راضی کرنا چاہتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. کب راضی کیا؟ جب کوثر دے دیا. اب اس کے بعد اگلے مرحلے میں آپ داخل ہو جائیے. یہ عجیب ہے. پروردگار عالم نے کچھ مقامات پر اس بات کی نشاندہی کی ہے. خدا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے. بھئی ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کو راضی کریں کہ جس سے خدا راضی ہو جائے. ہم گنہگار بندے، ہم تو تلاش میں کہ کوئی ایسا بھی ملے کہ جس کو ہم راضی کر دیں تو خدا راضی ہو جائے. کیا عجیب بات ہے. آپ ذرا آئیے چلیے میرے ساتھ. دیکھیے رضایت جو ہے نا جنت سے بالا تر معاملہ ہے، خدا کا راضی ہونا. یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ سورہ براءت 9واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آیت نمبر 72 اگر آپ اس کو جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا
کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ وجنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. رضوان رضایت پروردگار، اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے مومنات سے، جنتوں کا وعدہ ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، پاک و پاکیزہ مکانات، مساکن طیبہ، ایسی جنتیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ تو ان کو ملے گا، مگر ایک ہے جو اس سے بھی بالاتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضایت کہ یہ ان جنتوں سے بھی بالاتر ہے. جناب فضا کا جملہ آپ کے ذہن میں ہے جو پچھلی مجلسوں کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضایت، اللہ کا رضوان، اللہ کا راضی ہونا کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے. جنت ہے مگر جنت سے بھی بڑھ کر ہے اللہ کا راضی ہونا. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ معاملہ تو اس سے آگے کا ہے. اور اب آپ ذرا غور فرمائیے اسی سورہ برات کے اندر پروردگار عالم، بھئی کیا کہنا صحابہ کرام کا، کیا کہنا، یعنی واقعاً صحابہ کرام کا کیا کہنا ہے. میں ان کے احترام کا قائل ہوں، مگر آپ ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے منافقین کے بارے میں کہ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ. یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں، یحلفون حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں. کس کی؟ اللہ کی. یحلفون باللہ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، لکم تمہارے سامنے. کیوں؟ لیرزوکم، تم کو راضی کرنے کے لیے، تم کو راضی کرنے کے لیے یہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، تم کو نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آیت پھر سنیے گا. یحلفون باللہ لکم، تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، منافقین ہیں. وہ جہاد کے اندر کوئی بھاگ گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، نہیں جہاد کیا اس نے، اور اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا، اور مسائل یہ سب بیان کر رہے ہیں. یحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں. کن کو؟ صحابہ کرام کو. واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. اب برادران عزیز، یہ کہنے کا میرا حق ہے کہ اگر صحابہ کی رضایت پروردگار اور رسول کی رضا ہوتی تو یہاں پر اس طرح سے بیان نہ کیا جاتا. اس کا مطلب خدا کی رضا اور ہے، رسول کی رضا اور خدا کی رضا اور ہے، صحابہ کرام کی رضا اور ہے. ان کا راضی ہونا گارنٹی نہیں دیتا، گارنٹی نہیں دیتا کہ خدا بھی راضی ہو گیا، رسول اللہ بھی راضی ہو گئے. خدا کا راضی ہونا اور ہے، خدا کے رسول کا راضی ہونا خدا کے ساتھ ہے. لیکن ان کا راضی ہونا کوئی گارنٹی نہیں کہ خدا بھی راضی ہو گیا، رسول بھی راضی ہو گیا. ایک بات واضح ہوئی. 66واں سورہ، سورہ تحریم، کیا کہنا ازواج رسول کا. لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے حبیب، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے اپنے آپ پر حرام کر لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی ازواج میں سے کسی نے یہ مطالبہ کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا کہنا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس حد تک چلے جائیں. آپ صاحب خلق عظیم ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کریں. کیوں؟ تب تک ہی مرضات ازواجک، آپ اپنے ازواج کی مرضی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی ازواج کو راضی کریں. ہم کو سمجھ میں آ گیا، کہنے والا خدا ہے. یعنی اس آیت کا اتنا فائدہ تو ہوا کہ ہم کو سمجھ میں آ گیا خدا کی مرضی اور ہے، ازواج کی مرضی اور ہے. وہاں سورہ توبہ میں سمجھ میں آیا کہ خدا اور رسول کی مرضی اور ہے، صحابہ کرام کی مرضی اور ہے. یہاں سورہ تحریم میں ہم کو سمجھ میں آیا خدا کی مرضی اور ہے، ازواج کی مرضی اور ہے. تو اب ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ جس کی مرضی خدا کی مرضی بن جائے. اب اس کے بعد قدر کریں پیغمبر اکرم کے اس جملے کی، یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک و یغضب لغضبک. اے زہرا، خدا تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے، تیرے غضبناک ہونے پر ناراض ہوتا ہے. ان اللہ یرضا لرضاک و یغضب لغضبک. اے فاطمہ، خدا تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے. جن پر جناب سیدہ غضبناک، اس پر خدا غضبناک. یہ اس حدیث میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من اغضبها فقد اغضبنی. جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. جس نے رسول اللہ کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا.
اور جس نے خدا کو غضبناک کیا وہ ہو گیا مغضوب، اور جو مغضوب ہے وہ مغضوب علیہم کی کیٹیگری میں جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مالک ان کا راستہ نہیں چاہیے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر زہرا غضب ناک ہوئی، وہ مغضوب علیہم ہے۔ اور جو مغضوب علیہم ہے، پھر برادران عزیز معاملہ بہت خراب ہے، پھر معاملہ واقعاً بہت خراب ہے۔ ذرا آج منزل مصائب پر میں اپنے بہت محترم محسن اور استاد بھی بالکل کہوں گا، فارملی حوزوی کوئی درس میں نے ان سے نہیں پڑھا، لیکن یہ کہ بہرحال بچپن ہی سے میں نے ان کو سنا اور ان کا احساس کرتا ہوں میں کہ ان کا نقش میرے دل پر، میرے دماغ پر بہت گہرا ہے۔ جناب محترم مولانا مرزا صادق حسن صاحب، خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا محترم نے ایک مرتبہ خاتون جنت کے مصائب پڑھتے ہوئے اور جناب سید سجاد کے ساتھ تقابل کیا۔ عجیب تقابل ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ دادی۔ سجاد کون ہے؟ پوتا۔ اور دادی اور پوتے کے درمیان کتنی مماثلت ہے باب مصائب میں۔ کا پہلی مماثلت البکاؤن خمس، شیخ صدوق کی روایت کہ وہ کہ جنہوں نے کثرت کے ساتھ گریہ کیا ہے ایسے تو 5 ہی گزرے۔ آدم فراق جنت میں روئے، یعقوب روئے یوسف کے فراق میں، یوسف روئے یعقوب کے فراق میں، اور اس کے بعد فاطمہ زہرا اور سید سجاد۔ اور ان سب میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والے یہ 2 کہ جناب سیدہ اور سید سجاد۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ جب اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کیا کرتی تھیں، اگر آپ کے ذہن میں وہ ورقہ بن عبداللہ والی روایت جو میں نے انہی مجلسوں کے اندر منزل مصائب میں پڑھی، تو اس ورقہ بن عبداللہ والی روایت کے فوراً بعد علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا کہ مدینے والے سے مولا کائنات کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ابو الحسن بنت رسول سے کہیے کہ یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ۔ یہ ہے وہ تعزیت جو جناب سیدہ کے سامنے پیش کی گئی۔ بنت رسول سے کہیے یا دن میں گریہ کریں یا رات میں، ان کے گریہ کی وجہ سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ امیر المومنین نے بھی صبر کیا اور پیغام لے کر جناب سیدہ کے پاس آئے، تو جناب سیدہ کہتے ہیں ابو الحسن ان لوگوں سے کہیے کہ اب نبی کی بیٹی زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے اور نبی کی بیٹی اس دنیا سے جانے والی ہے۔ مگر پھر بھی اب انہوں نے اتنا کہا ہے تو میں ایک کام کروں گی کہ رات میں گھر میں گریہ کروں گی اور دن میں اپنے گھر سے باہر چلے جاؤں گی، شکستہ پہلو کے ساتھ ہاتھ میں عصا لے کر جناب سیدہ حسن اور حسین کو سنبھالتے ہوئے صبح گھر سے چلی جاتی تھی، اور باہر ایک کھجور کا درخت تھا کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر بنت رسول اپنے بابا کا ماتم کیا کرتی۔ اور ایک شام جب جناب سیدہ واپس تشریف لائی ہیں تو امیر المومنین نے دیکھا کہ بنت رسول کے چہرے پر دھوپ کے، تمازت کے، سورج کے، آفتاب کی حدت کے آثار ہیں۔ تو سوال کیا کہ بنت رسول آپ تو کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر گریہ کیا کرتی تھی، یا آپ کے چہرے پر دھوپ کے، تمازت کے آثار کیسے؟ تو جناب سیدہ نے حسرت کے ساتھ کہا ابو الحسن امت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا کا ماتم کرتی وہ درخت اپنی جگہ پر باقی رہتا، آج جب میں گئی تو وہ درخت کٹا ہوا۔ نتیجتاً سارا دن میں نے دھوپ میں بیٹھ کر بابا کو یاد کیا۔ یہ وہ منزل تھی کہ جب امیر المومنین نے جناب سیدہ کے لیے بیت الحزن تعمیر کی جنت البقیع کے پاس، اور پھر جناب سیدہ اس میں جایا کرتی تھی۔ یہ ہے سیدہ کا گریہ، اور ایک ہے سید سجاد کا گریہ۔ آپ جانتے ہیں کہ سجاد کا گریہ کہ جب کسی نے کہا کہ مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریہ کریں، تو سید سجاد نے کہا کہ یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے ہو جائے۔ اتنا گریہ کیا کہ قرآن کہتا ہے دونوں آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے 18 یوسف میری نظروں کے سامنے،
قتل کر دیا، کیا مجھے گریے کا حق نہیں ہے؟ تو تسلی دینے کے لیے اس نے کہا کہ مولا مگر یعقوب کے گھر کا یہ پہلا واقعہ ہوگا، آپ کے گھر کا پہلا واقعہ تو نہیں ہے، شہادت تو آپ کے میراث ہے۔ تو اب سید سجاد کہتے ہیں کہ تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو سجاد کی میراث ہے، مگر کیا یہ بھی سجاد کی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مخنہ و چادر کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے اور منادی ندا دے رہا ہو، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، کیا یہ بھی ہمارا نصیب؟ وہ سیدہ کا گریہ اور یہ سید سجاد کا گریہ، یہ پہلی مماثلت ہے۔ اور دوسری مماثلت کہ جب کبھی مجلس ہوتی ہے اور مصائب پڑھے جاتے ہیں تو دادی بھی آتی ہے اور پوتا بھی آتی ہے۔ زہری کا واقعہ آپ کے ذہن میں کہ جب اس نے کہا کہ شادی کا موقع ہے، کہا کہ شادی میں اب ہم شرکت نہیں کرتے، کہ مجلس ہے، کہ مجلس میں آئیں گے، مجلس میں آئیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کبھی ذاکر آج بھی اگر پڑھ دے کہ مجلس میں شہزادی تشریف لاتی ہیں تو ایک خاص اثر پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کا گریہ ایک عجیب منزل پر ہوتا ہے۔ تو وہ موقع کہ جب سید سجاد خود موجود ہوں، جن پر یہ بیتی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور صدر مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب مصائب پڑھنا شروع کیا ذاکر نے تو کون کہاں پر تھا، کسی کو ہوش نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب مجلس مکمل ہوئی تو زہری تلاش کر رہا ہے کہ صاحب مجلس کہاں ہیں، اور سید سجاد نظر نہیں آیا۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا تو نظر آیا کہ وہاں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر عزاداروں نے اپنے نالین اتارے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور گریہ کرنے لگا کہ مولا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کو صدر مجلس میں بٹھایا تھا، آپ یہاں پر کیوں آ گئے؟ کہا کہ ہاں وہ تیری طرف سے قدردانی ہے، مگر جب میں دیکھوں کہ میری دادی یہاں پر بیٹھے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر میں وہاں بیٹھا رہا ہوں؟ مجھے وہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر میری دادی موجود۔ یہ دوسری مماثلت ہے۔ اور اب آئیے تیسری مماثلت، دادی اور پوتے کے درمیان تیسری مماثلت۔ غسال جب کبھی جنازے کو غسل دیتا ہے تو گریہ نہیں کرتا، وہ یوزڈ ٹو ہوتا ہے، وہ کبھی گریہ نہیں کرتا جنازے کو غسل دیتے ہوئے۔ دو جنازے ایسے ہیں کہ جن کو غسل دیتے ہوئے غسال چیخ مار کر رونے لگا، ایک دادی اور ایک پوتا، کہ جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو میرا مولا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور جب پانچواں امام سید سجاد کو غسل میت دے رہا تھا تو چیخ مار کر رونے لگا۔ مولا نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی تو چیخ مار کر رونے، اور امام باقر نے سید سجاد کا کیا کچھ دیکھا، گلے پر توق کا نشان، پشت پر تازیانوں کے نشان، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہاں میں نہیں بھول سکتا ایک تیسرا جنازہ بھی شام کے زندان میں ہے کہ غسالہ چیخ مار کر باہر آ گئی کہ اس بچی پر کتنا ظلم ہوا، اس کا کرتا اس کے جسم سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لہو بھرا کرتا جسم سے چپک چکا تھا۔ آپ نے غور فرمایا یہ تین جنازے مناسبتیں ہوئی دادی اور پوتے کے درمیان، اور اب آئیے ایک آخری مناسبت کہ ہم نے جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، یا دادی کو دیکھا یا پوتے کو دیکھا۔ ابھی آپ نے سنا کہ جناب سیدہ عصا کا سہارا لے کر اپنے گھر سے باہر آتی تھی تو جناب سیدہ کی عمر کتنی ہے؟ کیا 70 سال کی ہو گئی شہزادی؟ 80 برس کی ہو گئی؟ تو جواب ملے گا جی نہیں، جناب سیدہ کی زندگی تھی 18 برس، برادران اہل سنت کے نزدیک 28 برس، تو 18 یا 28 برس تو جوانی کا سن ہے، ہاتھ میں عصا، کہ یہ تو بڑھاپے کی نشانی ہے۔ اور سید سجاد جب لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا ہے تو محمد حنفیہ ایک مرد بزرگ نظر آتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اے شخص مجھے بتائے گا اس قافلے کے اندر میرا جوان بھتیجا بھی تھا، وہ کہاں پر ہے؟ میں نے سنا کہ بس وہ باقی بچا ہے، مگر تو بہت بوڑھا ہے، تیرے تو سر کے بال سفید ہیں، بھووں کے بال سفید ہیں، چہرے پر جھری، میرا وہ جوان بھتیجا کہاں پر ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا انا علی ابن الحسین، میں ہی آپ کا بھتیجا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی سیدہ سے پوچھے بی بی جوانی میں بڑھاپا کیسے آیا تو جناب سیدہ کہیں گی میرا حق چھینا گیا،
مجھ پر دروازہ گرایا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، اس کی وجہ سے بڑھاپا آ گیا۔ جناب سیدہ کا جواب مفصل ہوگا، مگر اگر کوئی سجاد سے پوچھے مولا آپ جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے، تو سجاد فقط ایک لفظ 3 مرتبہ دوہرا دیں گے، اچھا۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل تبسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، بی بی کے صدقے میں حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں اس شرف سے مشرف فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہے برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں بہترین رشتے عطا فرما، جن گھروں میں ناچاکی ہے ناراضی ہے علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، مالک جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔